ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ آپ کے سامنے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے سورۃ طٰہٰ سورۃ نمبر 20 کی آیت 124 سے لے کر 126 تک تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت قرآن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے میرے اس ذکر سے، اس کتاب نصیحت سے، اس کتاب قانون اور کتاب نظام سے اعراض کیا، لاپرواہی کی، اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کی تبلیغ کی کوشش نہیں کی، لوگوں کو بتانے کی کوشش نہیں کی، لوگوں کو سکھانے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ بیان فرماتا ہے کہ اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا، دنیا کی زندگی اس کے پریشان ہو جائے گی، اور قیامت کی دن میں اسے اندھا اٹھاؤں گا۔ پھر وہاں فریاد کرے گا اللہ کے سامنے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا کے اندر دیکھا کرتا تھا، میری تو آنکھیں تھی۔ تو اللہ بیان فرمائے گا قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، میں نے اپنی آیات بھیجی تھی، اپنی کتاب بھیجی تھی، تو میری کتاب کو بھول گیا، اسی طرح آج کے دن میں نے تجھے بلا دیا۔ تو دیکھیں، جو کتاب اللہ نے بھیجی ہے قرآن مجید، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اپنے رسول سے۔ قرآن مجید میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اے رسول، یہ کتاب تمہارے لیے بھی نصیحت ہے اور تمہاری قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، اور ضرور بالضرور اس کتاب کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی، اور قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ اپنے رسول سے بیان کرتے ہیں، اپنے رسول سے فرماتے ہیں کہ اے رسول، اگر تم نے اس کتاب کو، اس کی تبلیغ تم نے نہیں کی، اللہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو فما بلغت رسالتہ، تم نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ یعنی اللہ اپنے رسول سے پوچھے گا قیامت کے دن، حالانکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کا حق ادا کر دیا تھا۔ صحابہ کرام سے اللہ کی رسول نے پوچھا تھا کہ کیا میں نے اس کتاب کا حق ادا کیا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ جی ہاں، آپ نے ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ کتاب صحابہ کرام کو سکھائی تھی، صحابہ کرام نے یہ کتاب آگے پھیلائی ہے اور اس کی تبلیغ کی ہے، آج ہمارے تک، یہاں تک یہ کتاب پہنچ گئی ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے بھیجی تھی ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے، آج اس کتاب کو ہم بھول گئے ہیں۔ اور قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں واضح طور پر اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بھی اس کتاب سے اعراض کرے گا تو اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، اور آخرت کی دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ پھر وہاں فریاد کرے، گلے کرے، شکوے کرے، اللہ فرمائے گا قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، میں نے اپنی آیات بھیجی تھی، تو میری آیات کو دنیا میں بھول گیا، آج کے دن میں نے تجھے بلا دیا۔ تو ایسا نہ ہو میرے بھائیوں کہ جو کتاب اللہ نے بھیجی ہے، اس دنیا میں ہم اس کتاب سے غافل رہے، غفلت کی زندگی ہم گزارے، اور قیامت کی دن اللہ ہمیں عذاب کے اندر مبتلا کر دے، جہنم کے اندر ڈال دے۔ تو ضروری ہے کہ جو کتاب اللہ نے بھیجی ہے اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں، اپنی مادری زبان کے اندر اس کو سیکھیں، کیونکہ ہم عجمی لوگ ہیں، ہم عربی دان نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ ان کی قرآن مجید عربی زبان میں ہے، تو اپنی مادری زبان کے اندر ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ لیکن ہمیں نظر آتا ہے، ہم سننے کو ملتا ہے، یوٹیوب کے اندر ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب کی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ مت سیکھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ ایک غلط بات ہے کہ جو علماء ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو مادری زبان کے اندر مت سیکھو، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔
حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تو متقین کے لیے ہدایت ہے، اس میں شک نہیں ہے، یہ شک سے پاک کتاب ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس، یہ تو تمام جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للمحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے، بار بار قرآن مجید اپنی صدائے بلند کرتا ہے کہ میں ہدایت کی کتاب ہوں، میں ہدایت کی کتاب ہوں، میں قانون کی کتاب ہوں، میں نظام کی کتاب ہوں، میں عمل کی کتاب ہوں، میں تمہیں زندگی گزارنے کی اصول سکھاتی ہوں، میں ایسی کتاب ہوں۔ لیکن ہمارے علماء کہے کہ اس کو مت سیکھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کئی علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے، 18 علوم کی ضرورت ہے۔ حالانکہ قرآن مجید سورہ القمر میں اللہ بیان فرماتے ہیں، 4 مقامات پر اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اس کتاب کو میں نے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے اس کتاب سے نصیحت لینے والا؟ اللہ کو تو سپاہی درکار ہے کہ کوئی آ جائے اس میدان میں، کتاب کو سیکھنے کی کوشش کرے، سکھانے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیو، ایک ایسی کتاب ہے کہ جن لوگوں کو ہم مشرکین سمجھتے ہیں، مشرکین مکہ جس کو ہم کہتے ہیں، ابو جہل، اخنس، اور چونکہ ابو سفیان بھی اس دور میں ایمان نہیں لائے تھے تو وہ بھی ان کا ساتھی تھا۔ ابو سفیان نے جب ایمان لایا، اس نے ایک واقعہ صحابہ کرام کو سنایا ہے، وہ واقعہ میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید جب مکہ کے اندر پھیلنا شروع ہو گیا تو ہمارا دل چاہتا تھا، ابو سفیان کہتا ہے کہ ہم اس کتاب کو بار بار سنیں، لیکن چونکہ ہم مسلمان نہیں تھے تو ہم نہیں سن سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے ایسا کیا تھا، ابو جہل نے، اخنس نے، ابو سفیان نے، کہ ان کے جو جوان تھے، جو اس کی قوم تھی، ان کی قوم تھی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس قرآن کو مت سنو، اور سننا تو دور کی بات ہے کہ جب یہ قرآن بیان ہو تو تم شور کرو۔ قرآن مجید نے اس کی عکاسی کی ہے، بتایا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو، اور جب بھی یہ کلام بیان ہو تو تم شور کیا کرو کہ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو انہوں نے اپنے جوانوں کو اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو یہ بتایا تھا، تو آمنے سامنے تو نہیں آ سکتے تھے صحابہ کرام کے کہ اس کلام کو سنیں۔ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ مجھ سے نہیں رہا گیا، تو ایسا ہوا کہ ایک رات میں نے ارادہ کیا، میں آیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، وہ تو محمد کہتے تھے کہ یہ محمد جو ہے یہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، اور اس میں یہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی۔ تو ابو سفیان نے ایک رات ایسا کیا کہ آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیام کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، تو ابو سفیان ان کے گھر کے قریب آ کے کان لگا کے اس کلام کو سننے لگا۔ جب فجر قریب آئی تو ابو سفیان نے کہا کہ ابھی فجر قریب آئی ہے، میں چلتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ پکڑا جاؤ، کوئی دیکھ نہ لے مجھے۔ جب ابو سفیان روانہ ہوا تو جب آگے گیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف، دوسری طرف سے ابو جہل آ رہا ہے، تیسری طرف سے اخنس آ رہا ہے، تینوں کے آپس میں ملاقات ہو گئی۔ تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو یار، تم کیا کر رہے ہو؟ تو پھر کہا چلو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم قسم کھاتے ہیں ہم دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ دوسری رات بھی مجھ سے نہیں رہا گیا، میں دوبارہ آیا، پھر بھی یہی واقعہ ہوا، ابو جہل اور اخنس مجھے ملے۔ پھر تیسری رات دوبارہ آئے، تیسری بار آئے ہم، تو پھر جب تیسری بار ہماری ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پھر قسمیں کھائی اللہ کی کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہم دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو ابو سفیان نے کہا چند دن گزر گئے، پھر بھی مجھ سے نہیں رہا گیا، میں گیا اخنس کے پاس کے، ابو جہل کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جب ابو سفیان اور اخنس ابو جہل کے پاس گئے ہیں، ابو سفیان کہتے ہیں کہ کیا یہ جادو تو نہیں ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، جادو تو نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے کہ یہ جھوٹ تو نہیں ہے؟ پھر ابو جہل کہتا ہے نہیں، جھوٹ نہیں ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، یہ محمد سچا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن ابو سفیان پھر پوچھتے ہیں کہ اے ابو جہل، پھر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ پھر اس کتاب کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو ابو جہل جواب دیتا ہے کہ چونکہ میں بنو عامر سے ہوں اور یہ محمد جو ہے یہ بنو ہاشم سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں نے ایمان لایا، اس کو میں نے رسول تسلیم کر لیا، تو یہ ایسا ہو جائے گا کہ یہ بنو عامر کے لیے شکست کی مانند ہوگا۔ تو دیکھیں مشرکین مکہ
جس کو آج ہم برے القابات سے یاد کرتے ہیں، وہ بھی اس کتاب کو سننے کے لیے رات میں آیا کرتے تھے، کان لگا کے سنتے تھے اور بار بار آتے تھے۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ اس کلام کو ہم سنیں۔ یہ ایسا کلام ہے کہ مشرکین مکہ اس کے سننے کے لیے تڑپ رہے تھے اور گواہی بھی دیتے ہیں کہ یہ سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن تعصب کی وجہ سے ابو جہل نے ایمان نہیں لایا کہ یہ میں بنو عامر قبیلے سے ہوں اور یہ بنو ہاشم سے ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا کلام ہے کہ یہ دلوں کے اندر جب اترتی ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ تب آنسو ہماری آنکھوں سے بہے گا کہ اس کتاب کو ہم اپنی مادری زبان کے اندر سیکھیں۔ اگر اس کو ہم نہیں سیکھیں گے، رٹا لگا کر اس کی تلاوت کریں گے، تو اس سے نہ کوئی ہم جنت میں جا سکتے ہیں، نہ ہمیں ہدایت مل سکتی ہے۔ تلاوت تو ہم کریں گے، نماز میں ہم پڑھیں گے، بچوں کو ہم بلائیں گے گھر پہ، وہ ختم قرآن کریں گے، ہم خود میں ختم قرآن کریں گے، رمضان میں ہم تراویح میں ختم قرآن کریں گے، لیکن اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، اس سے ہمیں ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ اس تلاوت کی معنی کو ہم نے نہیں سمجھا ہے۔ تلاوت کی معنی کیا ہے؟ یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا چاند جو ہے سورج کے پیچھے چلتا ہے، وہ سورج سے روشنی اخذ کر کے ہمیں دیتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک تعلیم ہے کہ ہم جو تلاوت کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ سب سے اول ہم اس کلام کی جو احکامات ہے اس کی پیچھے پیچھے چلے، اس پر عمل کرے، اور پھر اس پر عمل کر کے جس طرح چاند ہمیں روشنی دیتا ہے تو اسی طرح ہم اس کتاب کے ذریعے سے اور لوگوں کو روشنی دے، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس کتاب کو خود سیکھیں گے ترجمے کے ساتھ، پھر آگے لوگوں کو ہم یہ سکھائیں گے تو ہمیں بھی فائدہ ملے گا اور لوگوں کو بھی فائدہ ملے گا، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، اس کتاب کو نہیں سیکھا، تو جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اسے آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں کہ اللہ نے کتنی بڑی سزا سنائی ہے کہ آنکھوں سے اندھا اٹھائے جاؤ گے۔ آج آپ ایک اندھے انسان سے پوچھیں کہ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے، وہ تمہیں بتائے گا، تم ان سے اس کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں، وہ تمہیں بتا دے گا کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اگر قیامت کی دن ہمیں اندھا اٹھایا جائے اور پھر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے اور 70,000 گز زنجیروں کے اندر ہمیں جکڑ دیا جائے اور قیامت کے بڑکتی آگ کی، جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ کے اندر ہمیں داخل کر دیا جائے اور وہاں ہمیں پینے کے لیے پیپ ملے، کھانے کے لیے زقوم ملے، تو پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کتاب کی کیا اہمیت تھی۔ لیکن آج ہم اس کتاب کو بھول چکے ہیں۔ یہ ڈیوٹی ہم نے اپنے علماء کے حوالے کر دی ہے، علماء جانے اور ان کا کام جانے۔ یہ صرف علماء کی کتاب نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ ہر فرد کے لیے ہے، یہ امت محمدیہ کے لیے یہ کتاب اللہ نے بھیجی ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے یہ کتاب اللہ نے بھیجی ہے۔ آپ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ کے عالم سے بھی پوچھا جائے گا، آپ کے بڑے سے بھی پوچھا جائے گا، کسی کو اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کی دن۔ اور آج ہمارا ایک نظریہ بن گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں جہنم کی عذاب سے بچائیں گے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید میں سورہ فرقان سورت نمبر 25 کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اللہ کی عدالت میں رسول کھڑے ہوں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور شکایت کریں گے، سفارش نہیں کریں گے اور فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری یہ قوم، میری یہ امت جو جہنم کی طرف جا رہی ہیں، جو آگ کی طرف جا رہی ہیں، یہ اس وجہ سے جا رہی ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا تھا، اس کو محجور کر دیا تھا، اس سے انہوں نے ہجرت کی تھی، اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، اس کو سکھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میرے بھائیوں، آج اس کتاب کو ہم نے بازیچہ اطفال بنا دیا ہے، بچوں کا کھیل بنا دیا ہے۔ آج ہم نے اس کو طاقوں میں اتنا اونچا اس کتاب کو ہم نے رکھا ہے کہ ہمارا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ جاتا ہے، وہاں اس کے اوپر دھول مٹی لگ جاتی ہے، یہ گندا ہو جاتا ہے۔ آج اس کتاب کو ہم زیادہ سے زیادہ اٹھاتے ہیں قسم کھانے کے لیے، اس کے اوپر قسم کھاتے ہیں، جب صلح ہوتی ہے قسم کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ آج اس کتاب کو ہم اٹھاتے ہیں کہ اگر جب ہم نیا مکان بناتے ہیں یا نئی دکان بناتے ہیں تو اس میں ہم بچوں کو بلاتے ہیں مدرسہ سے اور وہ بچے آتے ہیں، اس میں اندر ختم قرآن کرتے ہیں۔ یہی ہے ہمارے لیے قرآن مجید کی اہمیت کہ ہم اس کی ختم قرآن کریں۔ جب رمضان آتا ہے تو تم دیکھو گے کہ مسجد میں ہر کسی کے سر پہ ٹوپی ہوگی اور بیٹا ہوگا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا اور ایسا سر ہلاتا رہے گا۔ یہی ہے قرآن مجید کی اہمیت کہ تم اس کی صرف رٹا لگا کے تم اس کو پڑھو۔
یا سوچ سمجھ کر اس کو پڑھو، یہ قرآن مجید کی اہمیت نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ آج اگر ہم نے اس کو استعمال کیا ہے تو تعویذ گنڈوں کے اندر ہم نے اس کو استعمال کیا ہے، تعویذات لکھتے ہیں، اپنے مولیوں کے پاس جاتے ہیں، ہماری مولوی حضرات ہمیں اس کی تعویذ لکھ کے دیتا ہے، الان کی قرآن مجید کہتا ہے یہ تعویذ کے لیے نہیں آئی تھی، یہ ختم قرآن کے لیے نہیں آئی تھی، یہ طاقوں پہ رکھ کے زینت کے لیے نہیں آئی تھی، یہ کتاب کیوں آئی تھی؟ سورہ ابراہیم سورت نمبر 14 کی آیت نمبر 1 آپ دیکھیں، اللہ بیان فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے نبی یہ کتاب میں نے اس لیے اتاری ہے تمہاری طرف کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ، شرکیات سے نکال کر توحید کی طرف لے آؤ، کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لے آؤ، بدعت سے نکال کر سنت کی طرف لے آؤ، فرقواریت سے نکال کر اسلام کی طرف لے آؤ، بغاوت سے نکال کر صلح کی طرف لے آؤ۔ یہ کتاب تو اس لیے آئی تھی، کتاب آئی تھی کتابا انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ برکت والی کتاب ہے، لیکن اس لیے آئی تھی کہ اس کی آیات کے اندر غور و فکر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اور یہ عقل والوں کے لیے نصیحت کی کتاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں ایک پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ کلام اللہ نے بھیجا ہے، یہ اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ہم جو چیزیں میں نے بیان کی ہم وہی چیزیں اس سے آخذ کریں اور باقی اس کتاب سے ہم نصیحت بھی نہ لیں، اس کتاب کو ہم سیکھنے کی کوشش بھی نہ کریں، اس کی تبلیغ کی کوشش بھی نہ کریں، اس کی جگہ ہم اپنے ہاتھ میں فضائل اعمال لے کے گھومے پھریں، اس کی تبلیغ کریں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس کتاب کی تبلیغ کرنی چاہیے، اس کتاب کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اس کتاب کا پیغام ہمیں دنیا والوں تک پہنچانا چاہیے۔ ہمیں اگر ہم یہ ڈیوٹی نہیں کریں گے، سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہیں عذاب علیم دوں گا اور تمہاری جگہ میں کسی دوسری قوم کو لاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اوپر اس کتاب کی تسکین نازل فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرے، اس کتاب کے لیے محبت پیدا کرے، اس کتاب کے لیے ہمارے دلوں کے اندر ایک جگہ بنائے، ایک مقام بنائے، تاکہ ہم اس کتاب کی عزت اور اس کا جو مقام ہے اس کو ہم جان سکیں اور اس کے مطابق اس کتاب پر ہم عمل کریں اور ہم دوسرے لوگوں تک بھی سکھائے پہنچائے، یہ کتاب دوسرے لوگوں کو بھی سکھائیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ ایک پروگرام ہم نے ارینج کیا ہے، مختلف موضوعات پر ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیو بناتے رہیں گے، کبھی اعمال کی طرف، کبھی عقیدے کی طرف، کبھی قرآن مجید کی اہمیت اور اس کے حقوق، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اور آپ لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو یا کوئی اشکال ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو ہماری ویڈیو کے کمنٹ میں آپ آئے، اپنا سوال آپ پیش کریں، اپنا سوال آپ لکھیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب میں آپ کو آپ کے کمنٹ میں انشاءاللہ ہم ویڈیو بنا کے اس کا لنک آپ کو بھیجیں گے اور انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ہم دیں گے اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔